بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک اس وجہ سے دلچسپ ہے کہ یہ مسئلہ جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے، خاص کر خواتین تو بغیر کسی وجہ اور وساوس کے ان مسائل میں الجھی رہتی ہیں، اور نیم حکیم اور نیم عامل بھی ان کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے لوٹتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ جادو کے بارے میں ہے، جس کے بارے آج اس کی حقیقت، علامات اور علاج کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اب آپ یقین کریں کہ تقریباً 90% سے زائد لوگوں کے مسائل کا تعلق جو ہے نا وہ جادو سے ہے ہی نہیں۔ وہ ویسے ہی اپنے ذہن میں جادو یا سایہ کو سوار کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جادو ہے، لیکن وہ 10% سے بھی کم لوگوں کا تعلق جو ہے نا جادو کے مسائل سے ہے جو اس سے متاثر ہوں گے، باقی خواہ مخواہ میں اپنے پیسے جعلی عاملوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال جو ہے نا لاہور سے اعجاز نے اپنے گھریلو مسائل کے حوالے سے کسی قرآنی دعا کے بارے میں پوچھا، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ جادو کے اوپر ہمارے مسائل تو نہیں ہیں وغیرہ، تو ان کو اس کے حوالے سے قرآنی وظیفہ اور دعا تو بتا دی۔ تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی جادو کے حوالے سے کچھ معلومات شیئر کر دوں، تاکہ آپ بھی اپنے آپ کو راہبر کے روپ میں کسی راہزن سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو پہلے مرحلے میں آپ کو اس کی کچھ حقیقت بتاؤں گا کہ حقیقت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں، اور تیسری آخر میں جا کر اس کی جو ہے نا وہ علاج بھی بتاؤں گا۔ کہ علامات میں سب سے پہلے تو آپ کو جو بتاتا چلوں، اس سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی آپ کو جادو کی علامات کا کوئی شبہ ہو تو اس کے لیے دیندار پابند شرع جو ہے نا عامل کو اب آپ اپنے آپ کو دکھائیں۔ اس کے علاوہ آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل نہیں کر سکے گا کوئی بھی، اور ایسا عامل کہ جس کو دنیاوی لالچ بھی نہ ہو۔ جس طرح مرض کی علامات ہوتی ہیں، اسی طرح جادو کی بھی علامات ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر جو اس کا ماہر فن ہوتا ہے وہی اس کو پہچان سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے جادو کی حقیقت۔ جادو کی حقیقت اس سے بڑھ کر اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا، جو کہ یہودیوں نے کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر بھی ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے۔ اسی طرح جمہور علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سحر کی تاثیر سے شے کی جو ہے نا وہ حقیقت بھی بدل سکتی ہے۔ موطا امام مالک میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جو جمہور کی دلیل بھی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی اليہود حمارا، کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو اگر میں نہ پڑھتا تو یہود مجھے کیا ہے گدھا بنا دیتے۔ تو اس کے ساتھ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جادو کی حرمت پر جو ہے نا تمام ائمہ اور علماء کا جو ہے نا وہ اجماع ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ جادو کرتا ہے، سحر کرتا ہے، لوگوں کو اس وجہ سے تنگ کرتا ہے، تو اس سے دور رہا جائے، اور اس کے جو نقصان سے ہے نا وہ جتنی ہو سکے اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اگر اسلامک حکومت ہو تو ایسے شخص کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے، اور جج کو چاہیے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دے تاکہ وہ اپنے اس کام کی وجہ سے باز آ جائے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کہ جادو کی علامات کیا ہیں۔ تو علامات جو ہے نا وہ مختلف مراحل پر مختلف ہو سکتی ہیں، مختلف حالتوں میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ جیسے کہ جاگنے کے وقت اور علامات ہوں گی، نیند میں اور علامات ہوں گی، اسی طرح جب اس کا کوئی علاج شروع ہوتا ہے تو اس کی پھر اور علامات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ نیند میں جو اس کے پر علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نیند میں وہ زور زور سے رونا، چیخنا یا ہنسنا، ایسی آوازیں دینا، یا اس کو ایسی آوازیں محسوس ہونا۔ اسی طرح جھٹکے لگنا، کسی نے پکڑ کر ہلا دیا ہو، کسی نے کسی کو اپنے پیچھا کرتے ہوئے دیکھتا ہو نیند کے اندر، اور خوف سے بھاگنا شروع کر دیتا ہو نیند کے اندر، یہ کچھ علامات ہیں۔ اسی طرح ڈراؤنی شکلیں دیکھتا ہو نیند میں،
اور خود کو کسی بلند جگہ پر دیکھتا ہو، اسی طرح مسلسل رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، اور اسی طرح نیند کے اندر انسانی غلاظت کو دیکھنا، یہ بھی کچھ علامات ہیں نیند میں جادو، اگر کسی کے اوپر جادو ہیں۔ اسی طرح قبریں دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، کھنڈرات میں اپنے آپ کو محسوس کرنا، ویران جگہوں میں اپنے آپ کو محسوس کرنا، اسی طرح جاگنے کے بعد جو ہے نا اکثر اوقات خواب کو بھول جانا، اسی طرح میں یہ دیکھنا ہے کہ سوتے میں دیکھنا ہے کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور پھر وہ جاگتا ہے تو اس کا ذائقہ اس کو محسوس ہوتا ہو، تو یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے گرجے، سلیب، یہودیوں کی عبادت گاہیں، اور اس طرح عیسائیوں کے پادری وغیرہ، اسی طرح مخصوص جو مذہبی شعار ہیں، ٹھیک ہے نا، اسلام کے علاوہ، تو ان کو دیکھے تو یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ اسی طرح خاص طور پر جو بعض بڑی علماء کہتے ہیں زیادہ جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح دیکھے کہ اس کی پنڈلیوں پر اگر بال اس طرح صاف ہوں، جس طرح ریزر سے صاف کر دیے جاتے ہیں، تو اگر اس طرح اس کا پنڈلیوں پر اس کا یہ اثر ہو، صبح رات کو سوئے تو ٹھیک ہو، لیکن صبح جب دیکھے کہ اس کی پنڈلیوں پر اس طرح کی طرح بال جو ہے نا صاف ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ اس طرح جاگنے کے بعد جسم کا درد محسوس کرتا ہو، تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس کرتا ہو، طبیعت میں چڑچڑاپن جو ہے نا ہو، یہ جاگنے کے پہلے جو تھی وہ نیند کی تھی، اب جاگنے کے بعد کہ جاگتے میں کون کون سی علامات ہیں۔ اس طرح رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو جانا، اس طرح ازدواجی تعلقات منقطع ہو جانا، یعنی کہ بیوی کے ساتھ لڑائی، ٹھیک ہے نا، اور بیوی کے پاس جانے کا دل نہ کرنا، خواہ کے جھگڑے پیدا ہو جانا، اور ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے، خواہ ایک انجانا سا خوف کے گھر سے نکلا تو پھر کیا ہے، مجھے کوئی مار دے گا، مجھے موت آ جائے گی، میں آج مر جاؤں گا، میں کل مر جاؤں گا، یہ خواہ کی بات ہے، یہ محسوس کرنا۔ اس طرح ذہن کا جو ہے نا وہ خاص طور پر معوف ہو جانا، بالکل کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دے اور سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جائے، کم ہو جائے، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن، بھائی وغیرہ سے نفرت محسوس کرتا ہو، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد جو ہے نا وہ محسوس ہو، جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً یا سر یا معدے میں مستقل جو ہے نا وہ درد رہتا ہو اور دوائیوں سے بھی افاقہ نہ ہوتا ہو، اور ڈاکٹروں سے علاج کروا کے بھی تھک چکا ہو، اس طرح الٹی کا آنا، یعنی متلی کا آنا، یا قے آنے کا احساس ہونا لیکن قے آتی نہ ہو، اور نہ آنا تو ایڑیوں میں درد ہونا، پنڈلیوں میں درد ہونا پاؤں کی، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہیں۔ اسی طرح نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہوتی ہو، اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آتے ہوں، مسجد آنے کا بالکل بھی دل نہ کرتا ہو اور دل گھبراتا ہو، اس طرح بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھا رہتا ہو خواہ میں، اور گناہوں کی جانب بکثرت جاتا ہو، بلا وجہ رونے کا دل کرتا ہو اور گھر جانے کا دل نہ کرتا ہو، بے چینی محسوس ہو، ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہے، خود بخود جسم میں کٹ لگ رہے ہیں، نشان لگ رہے ہیں، گھر میں محسوس ہو کہ کوئی خون کے قطرے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اکثر ایسا ہوتا ہو، اور رشتے تو آتے ہوں لیکن یہ ہے کہ بلا سبب بغیر کسی وجہ کے ٹوٹ جاتے ہوں خواہ میں، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہیں۔ اسی طرح ایسا محسوس ہو کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہو، اس کی تکلیف کا محسوس بھی ہوتی ہو، یا یوں لگے کہ جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کر دی ہے، جیسے کیل ہو یا کوئی کانٹا یا سوئی وغیرہ اس قسم کی محسوس ہو، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو، ڈاکٹری رپورٹس بھی کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے کہ اس کی بیماری کا ہی پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا ہے، اور ڈاکٹر بھی کوئی سی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ رہے ہوں، اور کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی، اور یہ ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے۔
تو اور بعض کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دم کے درمیان جب اس کو دم کیا جاتا ہے تو ان پر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہے، وہ یہ ہوتی ہیں کہ دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا، یا اس سے خوف کھانا، یا مضحک کا خیز صورت میں دیکھنا یا محسوس کرنا. اس طرح دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی محسوس ہوں، کرنٹ لگتا ہوا محسوس ہو، یہ بھی جادو کی علامات ہیں. اسی طرح شدت سے رونے یا کہکے لگانے کو دل کرتا ہو، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگنے کو دل کرتا ہو دم کے دوران، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے. اسی طرح جسم کے میں پیٹ یا چہرے کا جو ہے نا پھولا ہوا محسوس ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ پیٹ پھول جاتا ہو، چہرہ پھول گیا ہو، موٹا ہو گیا ہو بہت زیادہ، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے. اسی طرح بازو، ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا. اس طرح دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کی جو ہے نا ڈنڈے سے پٹائی کی ہے، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے، یعنی بہت زیادہ درد محسوس کرتا ہو دم کے بعد. اس طرح دم کے بعد اپنے آپ کو بہت زیادہ ہلکا محسوس کرتا ہو اور خوشگوار محسوس ہو، یعنی کہ دم نے اس پر اثر کیا ہے، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے کہ اس سے اثر زائل ہوا ہے. تو یہ چند علامات ہیں جادو کی. اسی طرح جب کالا جادو ہوتا ہے نا، آپ کے جسم میں سرایت کر رہا ہوتا ہے، آپ کے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بھی کچھ پہچاننے کی نشانیاں ہیں. وہ یہ کہ جب بھی کالا جادو اثر کرنا شروع کرتا ہے تو پیٹ جو ہے نا، جس طرح حاملہ عورت کا پھول جاتا ہے تو اس طرح پھول جاتا ہے. ناف کے ارد گرد جو ہے نا وہ سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور چھونے پر ایسے لگتا ہے کہ اندر کوئی گیند پڑی ہوئی ہے سخت قسم کی. اور کندھوں میں کھچاؤ اور سینے میں بھاری پن محسوس کرتا ہو. اور شیطانی قوتیں جب جسم پر پوری طرح کنٹرول حاصل کرتی ہیں تو آپ کو شدید بھوک لگتی ہے اور بار بار لگتی ہے، اور مسلسل سر میں درد اور رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی کالے جادو کی اثر کرنے کی علامات ہیں کہ آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے وہ. اس طرح ناخنوں کا رنگ بدل جاتا ہو، جسم پر خارش ہوتی ہو اور الرجی بہت زیادہ ہو گئی ہو. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی کیڑے نے آپ کو کاٹا ہو، اور جسم کے کسی حصے پر شدید جلن اچانک جو ہے نا وہ شروع ہو جائے، تو یہ کیا کہتے ہیں نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جادو آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے. اسی طرح کالے جادو کی جو آخری سٹیج ہوتی ہیں، جو بالکل انتہا کو پہنچ چکا ہو، تو اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں کہ اس میں جسم کے نمی والے حصوں پر، خاص طور پر ٹانگوں کے درمیان یعنی وہ داغ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خواتین میں جو ہے نا ان کے ایام جو ہوتے ہیں، مخصوص ایام وہ بند ہو جاتے ہیں، یا ان کے ایام جو ہے نا وہ غیر متعین ہو جاتے ہیں. اور ان ایام میں اکثر خواتین کو درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خون کا رنگ جو ہے نا وہ گہرا ہو جاتا ہے. اسی طرح حاملہ عورتوں میں اکثر اوقات بچہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایسے خواب آتے ہیں کہ جس میں کوئی گندی روح آپ کے ساتھ جو ہے نا ممنوع فعل یا گندا کام سر انجام دینا چاہتی ہے، ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے. اور آپ کا دل دعا میں لگنا بند ہو جاتا ہے، دعا کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا. اور صحت کے لیے وظیفہ پڑھنے کی صورت میں جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کا دل شیطانی کاموں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نشانیاں اکثر اوقات جو ہے نا جب پورا چاند ہوتا ہے اس سے، یعنی کہ 14ویں کا، اس سے 2-3 دن پہلے، اور جو قمری مہینے کا آخری تاریخ ہوتی ہے جس میں چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، یعنی نہیں نظر آتا، تو آخری تاریخ سے 2-3 دن پہلے اس کی بھی بہت گہرا جو ہے نا وہ جادو کا اثر شروع ہو جاتا ہے، جو عاملین حضرات بتاتے ہیں. جو اس بات کی خاص نشانی ہے کہ جسم کسی بیماری کا شکار نہیں بلکہ شیطانی قوتوں کا جو ہے نا وہ شکار ہو چکا ہے، جس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور آپ کو کسی کی مدد اور روحانی علاج کی ضرورت ہے. تو جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں. شاذ و نادری ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامات بھی نہ پائی جائے. تو یہ تو تھی چند علامات. اس کے علاوہ جب آخری بات یہ ہے کہ اس کے علاج کے حوالے سے، کہ اس کے علاج یہ ہے کہ جادو کے خلاف جو سب سے بہترین علاج جو ہے نا وہ معوذتین ہیں، یعنی قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں.
جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی گئیں، کہ جب ان یہودیوں نے ان کے اوپر جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں جو ہے نا نازل کی کہ اس سے آپ کا جادو کا جو اثر ہوگا نا وہ ظاہر ہوگا۔ اب ان صورتوں کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک عرصے تک ان کو قرآن مجید کی آیات بھی تصور نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے چند کلمات بھیجے تھے، یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا اجماع تھا، پھر بعد میں وہ اس چیز کے قائل ہو گئے کہ نہیں، واقعی یہ بالکل قرآن مجید ہی ہے۔ تو یعنی کہ وہ ان کو اس قدر وہ مانتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج کے لیے کچھ کلمات بتائے ہیں جو جادو کے خلاف تھے۔ اس کے علاوہ جادو کی نوعیت کے حوالے سے عامل قرآن سے کوئی اور بھی دعا سیکھی جا سکتی ہے، وہ کوئی اور آپ کو بھی دعا بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا، اس کے کلام سے ہوگا، مذہب اسلام سے ہوگا اور ان کی روحانی تعلیمات سے ہوگا، تو جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، احکام الہی سے دور ہیں، اس کو نہیں مان رہے، تو آپ کی دوستی جب شیطان سے ہوگی تو شیطانی طاقتیں بھی آپ پر اس قدر جلدی حملہ آور ہونے کے ساتھ جلد اثر انگیز آپ کے اوپر ہوں گی۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے جو حدیث شریف کی مشہور کتاب جامع ترمذی میں پڑھاتے تھے، تو وہ بیمار ہوئے، تو وہ کسی بڑے بزرگ اور عامل کے پاس گئے کہ جادو کے حوالے سے کسی نے بھی جادو تو نہیں کیا میرے اوپر۔ تو ان عامل نے کہا کہ میں یہ بات مانتا ہی نہیں ہوں کہ جس کا تعلق سارا دن قرآن مجید سے ہو، پڑھنے اور پڑھانے سے ہو، حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے سے ہو، اس کے اوپر جادو اثر کرے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ویسے ہی کوئی جسمانی بیماری ہے، آپ اس کا علاج کروائیں۔ تو یعنی کہ جس کا تعلق مذہب کے ساتھ زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوگا، جادو اس پر اثر نہیں کرتا۔ ہاں، اگر جادو اس کے اوپر کیا بھی جائے گا تو وہ قرآن مجید کی تعلیمات اور آیات سے اس کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے آرام سے۔ اس کے علاوہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منزل کی شکل میں کچھ دعاؤں کو جمع کیا ہے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول ہے، 7 دنوں کے حساب سے ایک دن کا، ہفتے میں جس طرح 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن کی وہ ہے منزل ہے قسم کی، تو اس میں جتنی بھی قرآن مجید اور احادیث کی دعائیں ہیں ان سب کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اور آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ 90% سے زائد لوگوں کا جادو ٹونے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، لوگ آپ کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنا وقت اور پیسہ بالکل بھی برباد نہ کریں، ان چیزوں پر بالکل بھی اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، اور کسی بیماری کی صورت میں، جسمانی بیماری کی صورت میں کسی اچھے معالج اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور اگر کوئی گھریلو مسائل ہیں، کوئی روحانی مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یا پھر بھی مسئلہ حل نہ رہا ہو تو کسی پابند شرع عامل سے رجوع کریں۔ خواہ مخواہ میں اپنے پیسے ضائع نہ کریں ان چیزوں میں، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ اتنے وہ نہیں ہیں کہ وہ جادو ٹونے ان چیزوں پر لگے رہیں اور لوگوں کو نقصان کرتے رہیں، ہے بالکل ہے، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں۔ جس طرح آپ کو تقویٰ جو ہے نا جادو سے آپ کو بچاتا ہے، بری چیزوں سے بچاتا ہے، اس طرح جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں بھی جو جادو کرنے والا ہوتا ہے اس کو پر بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں، اس کو بھی بڑا وہ بھی بہت تنگ ہوتا ہے شیطانی طاقتوں سے، کیونکہ جب وہ شیطانی طاقتوں کو اپنے قابو میں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ خواہ مخواہ میں جادو کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ خواہ مخواہ میں بس کسی کے اوپر جادو کر دیا۔ تو پیسے کی لالچ میں لوگ کرتے تو ہیں، سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے،
لیکن چھوٹے موٹے مسائل میں، جسمانی بیماری میں، اس طرح خام خام اپنے ذہن پر یہ بات بالکل بھی سوار نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کسی باشرع عالم اور عامل سے رابطہ کریں، جس میں دنیاوی حرص بالکل بھی نہ ہو، اور آپ کو تاکہ وہ دین کی طرف راغب کر کے آپ کے مسائل کا حل کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔